بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th گریڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے اور خیریت سے ہوں گے۔ 7th گریڈ، آج ہم اپنی اردو کی کلاس میں جس سبق کی ہم پڑھائی کر چکے مادر ملت، اس کا مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں کتاب کا کام اور ساتھ میں جو ہے آپ کی نوٹ بک میں جتنا بھی کام ہے وہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب اپنی کتابیں کھولیں کیونکہ پہلے ہم بک ورک کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو پیج بتاتی ہوں، یہ ہے آپ کا پیج نمبر 45۔ اوکے 7th گریڈ، سب سے پہلے آپ کو پیج 45 پہ کچھ الفاظ معنی دی ہوئی ہے، تو آپ نے اس کے جو ہے وہ یہ جو الفاظ ہے اور ان کے سامنے جو میننگ مینشن ہے یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر الفاظ ہے ڈینٹل۔ ڈینٹل کا مطلب ہوتا ہے دانتوں سے متعلق، ٹھیک ہے؟ سرجن، سرجری کرنے والا، ٹھیک ہے؟ آپریشن وغیرہ کرنے والوں کو سرجن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ، اونچا، عمدہ۔ کلینک، دواخانہ۔ سماجی، سماج یا معاشرے سے متعلق جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سماجی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جذبہ، ولولہ۔ اہلیہ، بیوی۔ خیر آباد کہنا، چھوڑنا یا اللہ حافظ کہنا۔ مستقل، مستحکم، مضبوط۔ شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ۔ معتمد، قابل اعتبار۔ معاون، مددگار۔ مشیر، مشورہ دینے والا۔ شرکت، شمولیت۔ دور اندیش، دور کی سوچ رکھنے والا۔ اس کے بعد جو آپ کے سوالات و جوابات ہے اس کو میں نے ایک الگ سے پیج پہ لکھا ہوا ہے، لیکن پہلے ہم یہ کتاب کا کام ختم کریں گے تو اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ سوالات جوابات کو جو ہے وہ میں وضاحت سے بیان کروں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، خالی جگہ پر کریں۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی سب سے چھوٹی ہمشیرہ تھی، یعنی بہن تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی۔ ممبئی پہنچ کر محترمہ فاطمہ جناح کانوینٹ اسکول سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ قوم نے محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا خطاب دیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کا جو یہ سوال ہے یہ صحیح جواب کے گرد دائرہ لگائے، ٹھیک ہے؟ تو ڈینٹل سرجن بننے کے بعد فاطمہ جناح نے اپنا کلینک دیش میں کھول دیا، لکھنؤ، ممبئی، دلی، کراچی۔ صحیح جواب اس کا ہے ممبئی۔ دوسرا ہے فاطمہ جناح نے دیش میں میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ 1910، 1920، 1930 یا 1940، 1910 یہ صحیح جواب ہے۔ تیسرا ہے محترمہ فاطمہ جناح نے تعلیم کا آغاز دیش سے کیا تھا، لاہور، پشاور، کراچی، ممبئی۔ اس کا صحیح جواب ہے کراچی۔ چوتھا ہے قومی اور ملی خدمات کی بدولت انہیں دیش کا خطاب ملا، مادر ملت، مادر وطن، ان میں سے کوئی نہیں، خاتون اول۔ صحیح جواب ہے مادر ملت یعنی قوم کی ماں۔ پانچواں ہے قائد اعظم کی اہلیہ رتن بائی کا انتقال دیش میں ہوا۔ 1929، 1931، 1933، 1935۔ صحیح جواب اس کا ہے 1929، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے آپ کا جو 3rd ون کویسچن ہے، تو اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے وہ ہے درست جملے کے سامنے ٹیک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ محترمہ فاطمہ جناح پاکستان کی بانی تھی، یہ بات غلط ہے۔ پاکستان کا بانی قائد اعظم ہے، ٹھیک ہے؟ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی بڑی بہن تھی، نہیں چھوٹی بہن تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی غلط ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک آزادی میں رہنمائی فراہم کی، بالکل ٹھیک۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے گئی، بالکل صحیح۔ اور آپ کا جو لاسٹ ون ہے وہ ہے محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کچھ الفاظ دی ہوئی ہے اور ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کچھ جملے میں نے بنائے ہیں آپ کے لیے۔ دور اندیش یعنی دور کے سوچ رکھنے والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ہمارے پاس الفاظ، دور اندیش یعنی دور کی سوچ رکھنے والا۔ علامہ محمد اقبال نہایت دور اندیش اور عظیم شاعر تھے، ٹھیک ہے؟ اہم کردار
سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیم سے روشناس کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا، ٹھیک ہے، یعنی تعلیم دینے کے لیے انہوں نے اہم کردار ادا کیا اس زمن میں۔ مقبولیت، محترمہ فاطمہ جناح کو خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت حاصل رہی۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے صبر و استقلال سے کام لینا چاہیے، صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اتحاد، اسلام ہمیں اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے، یعنی تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا جو سوال ہے وہ ہے محترمہ فاطمہ جناح کی تحریک آزادی کی سرگرمیاں اپنے الفاظ میں لکھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک آزادی میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے سیاست کے میدان میں قائد اعظم کا ساتھ دیا، جلسے جلوس میں بھی اپنے بھائی کی شانہ بشانہ شریک رہیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم خدمات سر انجام دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خوشخطی ہے، آپ نے اس پیراگراف کو جو آپ کو خالی جگہ دی ہوئی ہے اس میں آپ نے اچھی سے رائٹنگ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو سوال ہے وہ ہے لغات کا استعمال۔ تو یہ اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے وہ ہے لغات کا استعمال۔ لغات میں بہت زیادہ الفاظ ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں، ان کی ترتیب کے لیے دوسرے حروف کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق ترتیب دی جاتی ہے۔ اگر حروف سے شروع ہونے والے الفاظ زیادہ ہو تو پھر الفاظ کی تیسرے حرف کے مطابق لگانا ہوگی۔ لغات یعنی اردو جو ڈکشنری ہوتی ہے، اردو ڈکشنریز میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ الفاظ جو ہے وہ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ایک ترتیب دی جاتی ہے۔ مثلا پہلے الف سے شروع ہونے والے الفاظ جو ہے وہ اردو ڈکشنری میں موجود ہوتے ہیں، پھر با، ایسے پھر با، پا، تھا، ٹا، یعنی انہی ترتیب سے جو ہے وہ سارے الفاظ کو جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اچھا، اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اگر الف سے بہت زیادہ الفاظ شروع ہو رہے ہیں تو الف تو سب سے پہلے آئے گا اردو ڈکشنری میں، اس کے بعد با آئے گا۔ لیکن اگر الف سے بہت زیادہ الفاظ شروع ہو گئے ہو تو سب سے پہلے کیا کیا جائے گا کہ الف با والے الفاظ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ الف با والے الفاظ جو ہے وہ لکھیں گے اردو ڈکشنری میں، پھر الف پا والے جو ہے وہ الفاظ لکھیں گے، پھر الف تھا والے الفاظ لکھیں گے، پھر الف ٹا والے الفاظ لکھیں گے، یعنی ایسی ترتیب سے جیسے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ حروف تہجی ہے، انہی ترتیب سے جو ہے وہ اردو کی ڈکشنریز میں، اردو لغت جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو لغت میں یہ سارے الفاظ جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم جب بھی کسی لفظ کو جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں یا جب ہم کسی لفظ کو جو ہے اس کی معنی کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کا جو ہے وہ معنی کیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ اردو لغات یا اردو کی ڈکشنری ہم استعمال کرتے ہیں، اور جب یہ الفاظ جو ہے وہ ایک خاص ترتیب سے لکھی جاتے ہیں تب ہمارے لیے بہت آسانی ہوتی ہے۔ ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ الف کے الفاظ ہم نے تلاش کرنے ہیں تو الف کو نکال لیتے ہیں، پھر الف میں ہم نے الف با کے الفاظ تلاش کرنے ہیں، الف پا کے الفاظ جو ہے ہم نے تلاش کرنے ہیں، الف تا کے الفاظ، الف جیم، الف ہا، خا، مطلب ایسے جو ہے وہ ترتیب سے یہ سارے الفاظ جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ اردو ڈکشنری اٹھا لیں تو آپ کو وہاں سے بالکل آسانی سے سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دی ہوئی ہے آپ کے دوسرے پیج پہ، یہ ہے آپ کے الفاظ، یعنی الف سے تو سارے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ الف با والے الفاظ جو ہے ہمارے پاس سب سے پہلے کہا ہے، تو یہاں پر ہے ایک لفظ ہے، یہاں پر یہ ہے ابجد، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آئے گا، میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ چھوٹی مارکنگ بھی کی ہے اس کے سامنے، اگر آپ جو ہے وہ دیکھ لیں تو یہ ابجد جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ پھر با کا ہو گیا، الف با پا، اب ہم نے پا کو تلاش کرنا ہے، اگر پا کے الفاظ جو ہے وہ اس کے بعد با کے بعد اگر ہمارے پاس پا سے شروع ہونے والے الفاظ نہیں ہیں، تو اگر ہمارے ساتھ پا کے الفاظ نہیں ہیں تو ہم نے تا دیکھنا ہے کہ تا سے شروع ہونے والے کون سے الفاظ ہیں، تو یہاں پر ہے اترن، ٹھیک ہے۔ پھر تا کا ہو گیا، الف با پا تھا ٹا، اب ہم نے ٹا کے الفاظ دیکھنے ہیں کہ الف اور ٹا سے جو ہے وہ شروع ہونے والا لفظ کہا ہے، اگر ٹا سے شروع ہونے والا لفظ ہے اٹل، ٹھیک ہے، پھر اس طرح سا، ٹھیک ہے، سو اثر، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر یہ سارے موجود ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب الفاظ الف سے شروع ہوتی ہے، ان کی ترتیب دوسرے حروف کے مطابق لگائے۔ آپ نے
حروف کو دیکھنا ہے کہ مطلب پہلے الف با اس کے ساتھ، پھر الف کے ساتھ پا، پھر الف کے ساتھ تھا، پھر الف کے ساتھ ٹھا، اور پھر ایسے سا، جیم، چا، ہا، خا، اور سب جو ہے وہ آپ نے ایک سیکوینس میں، ایک ترتیب میں یہ سارے آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر لاسٹ میں جو آپ کا جو ہے وہ ایک سرگرمی ہے، یہ آپ گھر میں کوشش کر لیں اور اس کو جو ہے وہ مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ مادر ملت فاطمہ جناح کی تصویر کسی اخبار یا رسالے سے کاٹ کر اپنی کاپی میں چپکائے، نیز تصویر کے مطابق جو ہے وہ اپنی لکھائی بھی کر لے، ٹھیک ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں بنیادی معلومات دی گئی جگہ پر تحریر کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی معلومات تو آلریڈی ہم اپنی سبق میں پڑھ چکے ہیں، تو آپ ادھر سے بنیادی معلومات یہاں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ کے اللہ حافظ۔